الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم صدر ذی وقار مشفق و مربی اساتذہ کرام محترم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یعنی اگر تم منہ موڑ لو گے، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اگر تم دین کو چھوڑ کر دنیا کی پیٹھ تھپ تھپاتے پھرو گے تو سن لو کہ اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے گا، ایسی قوم کو جو تمہاری طرح سستی، بے عملی اور غفلت میں ڈوبی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، گویا کہہ رہی ہو کہ بدل جاؤ ورنہ بدل دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ قومیں جنہیں عزت دی جاتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری بھول جائیں تو ان سے عزت چھین لی جاتی ہے اور کسی اور کے سر سجا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، یہ پہلا موقع نہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ بات کہی ہو۔ قرآن دوبارہ للکار کر ہم سے کہتا ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں نہ نکلے، اگر تم کھڑے نہ ہوئے اور اگر تم نے دین کے لیے قربانیاں پیش نہ کی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے گا۔ اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ میرا نہ تمہارا۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے کسی بھی قوم کو منتخب کر لیتا ہے اور اگر وہ قوم نالائق نکلے تو اسے بدل دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم چلے گا کہ قوم نوح کیوں تباہ ہوئی، قوم عاد کیوں گری، قوم سمود کیوں مٹی، بنی اسرائیل کیوں ذلیل ہوئے۔ اس کا واحد جواب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اے غیور نوجوانوں، آج ہم مسلمان تعداد میں کروڑ ہیں، لیکن اثر کہاں ہے، وزن کہاں ہے، قیادت کہاں ہے، وہ جلال، وہ شان، وہ ہیبت اور وہ کردار کہاں ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ یہ سب کیوں ختم ہوا؟ یہ اس لیے ختم ہوا کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے دین کو ثانوی بنا دیا، ہم نے عمل کو بلا کر صرف دعوے باقی رکھے۔ میرے عزیزوں، دین صرف وہ نہیں جو زبان سے ادا ہو، بلکہ دین تو وہ ہے جو زندگی بن جائے۔ قرآن ہاتھ میں نہیں دل میں اترے، نماز جسم میں نہیں روح میں اترے، اور ایمان دعوے میں نہیں عمل میں نظر آئے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اگر ہم آگے نہ بڑھے تو کل کو ہمیں پیچھے کر دیا جائے گا۔ اب میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 300 کے راہ چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ واہ دعوانا